अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में हकीम अर्तुक अर्तुल से एक आदमी का तारुफ कराता है और कहता है ये बाजार का एक नौजवान ताजिर है, इसका नाम आलिको है। अर्तुल उसको एक रजिस्टर देकर कहता है ये देख कर बताओ कि इसकी समझ आती है आपको। आलिको रजिस्टर देखने के बाद कहता है इसमें तो बहुत कम ताजिरों का रिकॉर्ड मौजूद है। इसके बाद अर्तुल उसे एक और बड़ा रजिस्टर देता है। आलिको देखने के बाद कहता है ये बहुत आम रजिस्टर है, इसमें काफिलों के आने और जाने का वक्त लिखा होता है और इसके अलावा इसमें यह भी लिखा है कि ताजिरों ने कितनी रकम सिमन को अदा करनी है। लेकिन ये काफ़ी पेचीदा काम है, अगर हम इसको अच्छी तरह से ना देखें तो गलती हो सकती है। अर्तुल कहता है ठीक है, फिर जो भी ज़रूरी है वो करो, तुम मुझे काबिल आदमी लगते हो, हिसाब किताब के सारे मामला तुम देखोगे। आलिको कहता है लेकिन जनाब मैं ईसाई हूँ। यह सुनकर अर्तुल मुस्कुराता है और खड़ा होकर कहता है लेकिन तुम एक ईमानदार ताजिर हो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौका पर काबा की चाबी उस्मान बिन तलहा को दे दी थी। हमारा मजहब अच्छाई पर तामीर हुआ है आलिको, ये जिम्मेदारी तुम्हें मुबारक हो। फिर अर्तुल दुंदार को इशारा करता है तो वो बाकी सारे रजिस्टर भी आलिको को दे देता है। इसके बाद अर्तुल अपने खास सिपाहियों को बुलाकर उनको बताता है कि हमें बाजार की तरफ आने वाले काफिलों को महफूज बनाने के लिए कहाँ कहाँ अपने सिपाही तैनात करने होंगे। आलिको कहता है काफिलों पर डाकुओं का हमला एक बड़ा खतरा है जनाब। सिमन ने उनकी हिफाजत को यकीनी बनाकर अपना बाजार फैलाया था। अनकरीब एक बड़ा काफिला कुंस्तांतुनिया से आने वाला है। इस बाजार का एतमाद इस पर मुनहसर है कि वो काफिला सही सलामत यहाँ पहुँच जाए। अर्तुल कहता है हमें इन इलाकों में हिफाजत बढ़ानी होगी। इस रास्ते पर हमारे सिपाही गश्त करेंगे और इस पूरे इलाके की हिफाजत करेंगे और इस इलाके की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी है दूंदार। इतने में आलियार अंदर दाखिल होता है। अर्तुल उसे खुश आमदीद कहता है। आलियार कहता है मैं आपसे बात करना चाहता हूँ अर्तुल साहब। अर्तुल बाकी सब लोगों को बाहर जाने का इशारा करता है। उनके जाने के बाद वो मेज़ पर आमने सामने बैठ जाते हैं। आलियार कहता है मुझे उम्मीद है कि आपने एक मुनासिब फैसला कर लिया होगा अर्तुल साहब। अर्तुल कहता है मैंने कर लिया है आलियार साहब, लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। कल मैंने तुर्क कबीलों के सरदारों के साथ एक मुलाकात तय की है, ये बात आप जानदार साहब को बता देना। आलियार कहता है हमें पूरी तरह मुतहिद होने की ज़रूरत है अर्तुल साहब। अर्तुल कहता है मैं तुर्क कबीलों पर एतमाद करता हूँ आलियार साहब। आलियार कहता है तुर्क कबीले मेरे बाबा के साथ वफादार हैं अर्तुल साहब, और वो बगैर किसी हिचकिचाहट के उनका साथ देंगे। आपको मेरे बाबा की पेशकश का जवाब देना चाहिए, वरना वो नाराज़ हो जाएंगे। अर्तुल कहता है सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि जानदार साहब की पेशकश से मुझे बहुत खुशी हुई। आलियार कहता है शुक्रिया अर्तुल साहब, लेकिन आपका फैसला क्या है। दूसरी तरफ कालीनें तैयार करने का काम जारी था। असलहान एक औरत को कहती है ये तुम क्या कर रही हो, सारा काम गलत कर रही हो। वो औरत कहती है मैं तो हमेशा ऐसे ही काम करती हूँ। असलहान कहती है तो तुम हमेशा से गलत काम कर रही हो। इतने में अलीमा भी वहाँ आ जाती है और कहती है खामोश हो जाओ असलहान खातून, ये औरत कुछ भी गलत नहीं कर रही, इसके अलावा इस काम की जिम्मेदार मैं हूँ, तुम नहीं। फिर असलहान एक तरफ चली जाती है। इतने में चोलपन हलीमा के पास आकर कहती है माफ़ करना हलीमा खातून, अर्तुल ने अभी तक जानदार साहब की पेशकश का जवाब नहीं दिया, इसलिए ये बहुत गुस्से में है। हलीमा पूछती है कैसी पेशकश। चोलपन कहती है आप जानती हो कि दोनों कबीलों को एक दूसरे की ज़रूरत है, इसलिए जानदार साहब ने दोनों कबीलों के इत्तेहाद को मज़ीद बढ़ाने के लिए अपनी बेटी असलहान की शादी अर्तुल साहब से करने का फ़ैसला किया है। यह सुनकर हलीमा हैरान परेशान हो जाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ अर्तुल कहता है जानदार साहब ने एक शरीफाना पेशकश की है, लेकिन उसे कबूल करना मुमकिन नहीं है आलियार साहब। यह सुनकर आलियार परेशान हो जाता है। फिर अर्तुल कहता है हमारा इत्तेहाद शादी के बगैर भी मजबूत रह सकता है। आलियार खड़ा हो जाता है और कहता है क्यों अर्तुल साहब, आपने इनकार क्यों किया। अर्तुल भी खड़ा हो जाता है और कहता है ना ही ये महल और ना ही ये दुनिया उतनी कीमती है जितना कि एक प्यार करने वाला दिल आलियार साहब। अगर मैंने वो दिल तोड़ दिया तो दरख्त उखड़ जाएंगे और आसमान गिर जाएगा। मैं हलीमा के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। और जहाँ तक बाजार की बात है, हम आपसे तिजारत के बदले में कोई टैक्स वसूल नहीं करेंगे, लेकिन हमारी कोई शराकतदारी नहीं होगी। ये मेरा फैसला है, जानदार साहब को आप बता दीजिएगा। आलियार कहता है एक लफ्ज़ ज़ुबान से निकलने के बाद दोबारा वापस नहीं हो सकता अर्तुल साहब, लेकिन आपका फैसला अक्लमंदाना नहीं है। अर्तुल कहता है दोस्ती या इत्तेहाद किसी फ़ायदे के लिए तामीर नहीं होते, बल्कि उनकी बुनियाद वफादारी होती है। आलियार कहता है पुल रास्तों को जोड़ते हैं अर्तुल साहब, हम एक पुल बनाना चाहते थे लेकिन आपने इनकार कर दिया है। मैं आपके फैसले की इज्जत करता हूँ, लेकिन मेरे बाबा और भाई का मुझे यकीन नहीं है। इसके बाद आलियार अर्तुल से हाथ मिलाने के बाद वहाँ से जाने लगता है तो हलीमा अंदर दाखिल होती है। अर्तुल उसे परेशान देखकर पूछता है क्या बात है। हलीमा कहती है कुछ नहीं,
مجھے بس آپ کی یاد آ رہی تھی۔ اتنے میں حکیم ارتک اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے ایک مسئلہ ہو گیا ہے سردار۔ پھر علیمہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ حکیم ارتک کہتا ہے سلطان کا جاسوس آج رات سبز وادی کے مقام پر آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اور آپ کو اکیلے جانا ہوگا۔ دوسری طرف الیار قبیلے میں واپس جا کر ارطغرل کا فیصلہ جاندار اور اورال کو بتاتا ہے۔ جاندار غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے ایسا کہہ کر ارطغرل نے یہ کہا ہے کہ وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، تو پھر ہم اسے دکھائیں گے کہ وہ ان زمینوں پر کھلے عام نہیں بھاگ سکتا۔ اورال کہتا ہے اس کی جرت کیسی ہوئی بابا کی پیشکش ٹھکرانے کی؟ الیار کہتا ہے بھائی ہمیں اس کی بجائے اپنے انصاف کے راستے پر قائم رہنا چاہیے۔ اورال غصے سے کہتا ہے الیار اس نے میرے بابا کی پیشکش ٹھکرا دی ہے اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ جاندار غصے سے کہتا ہے بہت ہو گیا، جب میں ان زمینوں پر پہلی دفعہ آیا تھا تو میں بھی وہی چیزیں حاصل کرنا چاہتا تھا جو ابھی ارطغرل حاصل کر رہا ہے۔ وہ آس پاس کے ترک قبیلوں کا سربراہ بننا چاہتا ہے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ جاویدار قبیلہ اپنے دانت دکھائے۔ ارطغرل کو پتہ چلے گا کہ وہ ہمارے بغیر کچھ بھی نہیں ہے اور میری اس طرح بےعزتی کرنے کا حساب اس سے ضرور لیا جائے گا۔ الیار پریشان ہو کر کہتا ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ جاندار کہتا ہے میں نے بہت برداشت کر لیا، اپنی تلواریں تیز کر لو اورال، ہم ارطغرل کو سزا دیں گے۔ اورال کہتا ہے آپ پریشان مت ہوں بابا، ارطغرل کو جواب ضرور ملے گا۔ رات کو ارطغرل اپنے قبیلے میں پہنچتا ہے اور آئمہ خاتون کو بتاتا ہے کہ میں نے جاندار صاحب کو جواب دے دیا ہے اور کہا ہے کہ دونوں قبیلوں کے اتحاد کو شادی کی ضرورت نہیں ہے۔ آئمہ خاتون کہتی ہیں سردار جاندار ابھی اپنے دانت دکھائے گا، کل کی ملاقات میں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے والدہ، ہم پہلے بھی اس طرح کی مسئلوں سے نکلے ہیں اور اس دفعہ بھی نکل آئیں گے انشاءاللہ۔ دوسری طرف باتوحان اورال کے خیمے میں پہنچتا ہے۔ اورال کہتا ہے تم نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے اور اپنی زندگی میرے لیے وقف کر دی ہے، وقت آنے پر تمہیں اس کا صلہ ملے گا، میں تمہاری شادی اسلحان سے کرا دوں گا۔ یہ سن کر باتوحان خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے آپ نے مجھے اس دنیا کا خوش ترین انسان بنا دیا ہے۔ پھر اورال کہتا ہے تم اس ڈاکو کارا گونگلس کو تلاش کرو اور اسے بتاؤ کہ میرے پاس ایک بہت ضروری کام ہے اس کے لیے، یہ سونے کے سکے اسے دے دینا تاکہ وہ اس بات کو سنجیدہ لے۔ دوسری طرف ارطغرل ایک ویران جگہ پر سلطان کے جاسوس کو ملنے جاتا ہے۔ تھوڑی دیر میں سلطان کا جاسوس بھی وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے منگولوں نے اپنے مظالم ترکوں پر جاری رکھے ہوئے ہیں، ہمارے دشمن متحد ہو گئے ہیں اور وہ مل کر ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے تو پھر ہم بھی اپنے مقصد کے لیے شہید ہونا پسند کریں گے۔ جاسوس کہتا ہے سلطان نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ آپ اس علاقے میں امن قائم کریں، کیونکہ مغرب کی طرف ایک اور جنگ ہمارے لیے مشکلات پیدا کرے گی، اس لیے آپ کارا جیسر کے گورنر کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کریں، ہم کارا جیسر کے فتح ہونے تک انتظار کریں گے۔ ارطغرل کہتا ہے میں سلطان کے حکم کا پابند ہوں، میں تیار ہوں اور انتظار کروں گا۔ اتنے میں قریب سے ایک ہلکی سی آواز آتی ہے۔ ارطغرل کہتا ہے یہاں کوئی اور بھی ہے۔ اتنے میں ایک طرف سے تیر آتا ہے، لیکن وہ جاسوس ارطغرل کے سامنے آ جاتا ہے اور تیر اپنے جسم پر لے لیتا ہے۔ اتنے میں چاروں طرف سے بہت سارے آدمی نکل آتے ہیں اور ارطغرل کو گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لڑائی میں ارطغرل تمام آدمیوں کو مار دیتا ہے اور پھر دوبارہ سلطان کے جاسوس کے پاس جاتا ہے۔ جاسوس کلمہ شہادت پڑھتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل واپس روانہ ہو جاتا ہے۔ اگلے دن اورال ایک ڈاکو کارا کونگلس کے پاس پہنچتا ہے۔ ڈاکو کہتا ہے اتنے بڑے قافلے ہیں، آپ جانتے ہو ان پر حملہ کرنے میں کتنا خطرہ ہے۔ اورال کہتا ہے کسی آسان کام کے لیے میں نے تمہارے پاس نہیں آنا تھا، مجھے بتاؤ کہ تم یہ کام کرو گے۔ ڈاکو پوچھتا ہے بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ اورال کہتا ہے ہر حملے کے بدلے میں 100 سونے کے سکے، اس کے علاوہ تم ان کا مال بھی لوٹ سکتے ہو۔ ڈاکو کہتا ہے مجھے 1000 سونے کے سکے دے دو اور میں ارطغرل کا کام ہی تمام کر دوں گا۔ اورال ہنستے ہوئے کہتا ہے تمہاری اتنی قابلیت نہیں ہے کارا گونگلس، اس کا سر میں اتاروں گا۔ یہ سن کر وہ ڈاکو خنجر نکال کر اورال کی گردن پر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کیا کہا تم نے؟ اورال کہتا ہے ارطغرل کا بازار تباہ ہو جائے اور سارے تاجر بھاگ جائیں، اگر تم ایسا کر لو تو میں تمہیں 5000 سونے کے سکے دوں گا۔ یہ سن کر ڈاکو خوش ہو جاتا ہے اور اپنا خنجر ہٹا لیتا ہے۔ پھر اورال کہتا ہے میں تم سے ایک اور کام بھی لینا چاہتا ہوں، تمہیں ایک سونے کی کان پر حملہ کرنا ہوگا، لیکن استاد ہاچاتورین کو قتل نہیں کرنا، وہ مجھے زندہ چاہیے، اور ارطغرل کے باقی سپاہیوں کو تم ذبح کر سکتے ہو۔ ڈاکو کہتا ہے سونے کی کان پر؟
یہ کہہ کر وہ کہہ کے مارنے لگتا ہے۔ دوسری طرف ہنلی بازار کے مہمان خانے میں ترک قبیلوں کے سردار آنے لگتے ہیں۔ ارطغرل اور اس کے خاص آدمی باری باری سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حکیم ارطغرل کہتا ہے جاندار صاحب اور ان کے بیٹے ابھی تک نہیں پہنچے۔ ارطغرل کہتا ہے ہو سکتا ہے جاندار صاحب نہ آئیں، لیکن اورال اور آلیار ضرور آئیں گے، ہم ان کا انتظار کریں گے۔ دوسری طرف اورال جنگل میں سعد الدین کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اورال اس کا ہاتھ چومنے کے لیے آگے ہوتا ہے، لیکن سعد الدین اسے پیچھے کر دیتا ہے اور کہتا ہے تم جانتے ہو میرے ہاتھ میں کیا ہے اورال؟ یہ فرمان ارطغرل کی برتری کو ثابت کر دے گا۔ میری خواہش تھی کہ ایک دن میں ارطغرل کی موت کا فرمان لے کر آؤں، لیکن اس کی بجائے میں سلطان کی طرف سے ارطغرل کے لیے اجازت نامہ اٹھا کر لایا ہوں۔ میں نے تمہیں یہاں اس لیے بلایا ہے تاکہ تم دیکھ سکو کہ کس طرح مستقبل تمہارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ اس فرمان کے حقدار تم تھے، لیکن تم نے اس کو سنجیدہ ہی نہیں لیا۔ تم اور سمن دونوں ناکام ہو گئے اور اب ارطغرل تمہارے سروں پر چڑھ گیا ہے۔ اورال کہتا ہے امیر حضرت برائے مہربانی میری بات سنیں۔ ارطغرل نے ہنلی بازار فتح کرنے کے بعد ایک بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے سلطان کے پیچھے ترک قبیلوں کے سرداروں کو ایک دعوت پر بلایا ہے اور وہ ان کی حمایت چاہتا ہے، لیکن اگر ہم نے ایسا ہونے سے روک لیا تو ہم ارطغرل کی طاقت کو ختم کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ سعد الدین مسکراتے ہوئے کہتا ہے اعلیٰ، بہت اچھے اورال، آخرکار تم ایک اچھی خبر لائے ہو میرے لیے، تو پھر ہم سلطان کا فرمان ارطغرل کو دعوت کے دوران دیں گے۔ ارطغرل کو یہ فرمان موت کے فرمان کی طرح لگے گا۔ اب تم جاؤ اور دعوت میں شرکت کرو اور میرے بارے میں کسی کو مت بتانا۔ اورال کہتا ہے جیسے آپ کا حکم امیر حضرت۔ پھر اورال اس کا ہاتھ چومتا ہے اور وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔